السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے کے فائدے۔ تیسرا حصہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں 3 فائدے بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 6 فائدے بیان کیے ہیں 2 حصوں میں، آج 7واں حصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات دینے کا ذمہ اٹھایا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو نجات دلانے کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ اب 8واں فائدہ ایمان لانے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت خاص سے اہل ایمان کی تائید فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصی مدد کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ مجادلہ ہے، اور میں آیت ذرا لمبی ہے، اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا خاندان کے ہی لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ یہ تھا 8واں فائدہ ایمان لانے کا۔ اب 9واں فائدہ ایمان لانے کا، یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان والا بننے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیت نمبر 104 ہے، سورہ یونس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، لوگوں پر یہ بات واضح کر دیجئے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوا، جس میں 3 فائدے بیان کیے، کل 9 فائدے ہو چکے۔ انشاءاللہ چوتھے حصے کے ساتھ پھر کسی دن آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔